نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم محترم بزرگوں دوستوں معزز علماء کرام خصوصاً حضرت مولانا مختار احمد فاروقی صاحب حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب حضرت مولانا شفیق صاحب مولانا محمد اسلم صاحب کافی تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرمان ہیں انہاں دی سرپرستی دے اندر ایک دو گزارشات کرن دی کوشش کرانگا دعا ہے پروردگار عالم تو اللہ تعالیٰ حاضری اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرمائے کافی دیر تو تسی تشریف فرماؤ اور یقیناً میرے نال تسی بھی بھائی حسیب صاحب دے بیان تو مستفید ہوئے اللہ انہاں دے علم وچ عمر وچ برکت عطا فرمائے ان تو آٹی آمین دس رہی ہے کہ 12 ہو گئے نے 12 بج گئے انشاءاللہ کسی دے 12 نہ بجن ویسے تے پریشان نہ ہو تو آٹے نہیں بجے وہ کڑی دے بجے نے میں نہیں چاہتا کہ ساری رات تو انہوں بٹھایا جائے اور ایک تسلیم کرایا جائے کہ بھئی کرسی میری سی میرے کو رہنی چاہیے دی ہے یہ آن جان والی چیز ہے پہلے کسی اور کول سی ہون میرے کولو بعد کار چلی جانی ہے اللہ جنہوں جنی دیر واسطے دے غنیمت سمجھنا چاہیے ہے تے لے کے شکر ادا کرنا چاہیے ہے فالتو رولا نہیں پانا چاہیے اور جنہوں قبر یاد ہے نا وہ کرسی نال اپنے دل بھی نہیں لاندا کہ میں کرسی دے بیٹھا رہا اور مستقبل میرا اور تیرا ٹھکانہ ایک قبر پھر حشر تاریخ اس چیز دی گواہ ہے کہ جنہاں نے حضور نال یاری لائی تھوڑے جے بندے ٹورے نے تو باقی لگتا ہے کہ میں انہاں دی کوئی پارٹی دے خلاف گل کر بیٹھا آؤ متفق پارٹی طرف چلنے حضور ساڑھے سانجے نے جنہاں نبی نال یاری لائی آج تک انہاں دی کانڈ لگ دی نہیں ویکھی اچھے ہوندے نظر آئے نے بشرطے کہ کسی موڑ تے بے وفائی نہ کرن اور ویسے بھی بے وفائی تے بندہ او دے نال کرے جڑا بے وفا ہوئے
میرے مصطفیٰ جیسا تے با وفائی کوئی نہیں. شکر کر کے حضور آ گئے، ورنہ تینوں مینوں تے گل کرن دا ول نہیں سی آنا. اگر میرے نبی نہ آندے پتہ نہیں کیڑی کیڑی چوکھڑ دے جا کے متھا ٹیک دے نظر آنا سی. اے تے حضور آئے، آ کے سمجھا کے گئے کہ مشکل کشا تیرا بندیا ایک کوئی. جدو بھی تیری زبان تے نعرہ آئے سب تو پہلے کدھا آئے؟ بولو بولو جنہ دا اللہ وہ بولن، اللہ دا نعرہ آئے. تے جدو تو اللہ دی گل کرنا نا تے اللہ پتہ تیرنا کنہ راضی ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام گلہ تقسیم کر رہے سی تے ایک بندہ آگے بیٹھا ہے تے ایک ایک ساتھ دے رہے نے تے کہنا جی میں تے ہور لینا ہے. فرمایا خیر پہ ہے، باقی نے برابر چل تے لے کے نکل دا ہو. نہیں جی نہیں میں تے ہور لانگا. تیرے اندر کیڑی خوبی ہے کہ تینوں میں ہور دا؟ انہیں کہا جی جے تو خوبی دا پتہ چل جائے تسی میں پر پر کے دینے. دست صحیح. اللہ دے نبی یاد ہے وہ بند محل، یاد ہے وہ زلیخا دا محل. جے تیرے نال اللہ نہ ہوندا تے تیرا کوئی نہیں سی ہونا حل. اس طرح ہی ہے نا، ترجمہ کر رہے ہیں. تے تسی باہر آئے تے اگے بادشاہ ہونے بھی آئے تے رولا پہ گیا تے تو اڑے دل چ خیال آیا اللہ میری پاکی بیان ہونی چاہی دی ہے. تے کن دیتی سی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ایک چھوٹا جہا بچہ بولیا سی، انہیں کیا سی یوسف پاک ہے. او بچہ بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہے، وہ میں ہی ہاں. یوسف نے فرمایا لے آؤ انہوں پر پر کے دو، انہوں رج رج کے دو. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نے بھیجیا، اوہ اللہ دے نبی، اے میرے نبی کی ہویا ہی باقی انہوں تھوڑا دے رہے ہیں، انہوں زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ یا اللہ تو تے جاننا انہیں میری پاکی بیان کی تھی سی. اللہ نے فرمایا یوسف جڑا تیری پاکی بیان کرے انہوں تو اپنی شیان شان دننا تے جڑا میری پاکی بیان کرے وہ پتہ چلے گا جس دن قیامت والے دن آ کے میرے کو لے گا اور رب ساری کائنات کے سامنے دے گا. تو پھر بندہ کہے گا مولا میں ایویں ہی ادھر ادھر پھردا رہا، مینوں تے صرف تیرا ہی نعرہ لانا چاہیے سی. جے مینوں پتہ ہوندا اپنے روزے خراب نہ کردا، کدی اسلام آباد جاندا، کدی لاہور جاندا. اللہ دی قسم مولا جے مینوں پتہ ہوندا میں کسی پارٹی دا نعرہ نہیں سی لانا، جدو لانا سی تیرا ہی لانا سی. لیکن پتہ بات چلے گا. بڑے لوگاں روزے خراب کیتے، تراویح نماز خراب کیتی، قرآن دی تلاوت سن تو محروم ہو گئے. کیوں جی؟ کہ سانوں لیڈر چاہیے ہے. فرمایا او لیڈر لے جڑا تیرا کل قیامت والے دن بھی تیرے نال وفا کرے. اس نبی نر یاری لا جدی آمد دی بدولت تینو بولن دا ول آیا، چلن دا ول آیا، حسن دا ول آیا، کسے نال اچھے اخلاق نال گل کرن دا ول آیا، اور تینو گھر والے نال اچھا سلوک کرن دا ول آیا. تیری ماں دی عظمت کی سی کوئی پتہ نہیں، حضور دسیا. تیرے باپ دا مقام کی سی کوئی پتہ نہیں، حضور دسیا. اور تیری بیٹی دی کی عظمت ہے کوئی پتہ نہیں، حضور دسیا. تیری ماں دا مقام کی ہے حضور دسیا. اور تیرے گھر میں تو کیویں رہنا ہے حضور دسیا. لوکاں نوں ملنا ہے تے کیویں ملنا ہے، رشتہ داری کرنی تے کیویں کرنی. جڑا تیرے گھر کوئی ویان آئے یا تو کسے دے گھر ویان جائے کیویں جانا ہے؟ اگر حضور نہ آندے تے کوئی نہ دستا. دستے گئے سی پر اسی بھول گئے ہیں. اج کہو نا جی شادی ہونی چاہیے پر حضور دی سنت دے مطابق، تے پیو بھی منڈے دا آ کے مولوی دی مٹھی چ 500 روپے لاندا ہے. مولوی صاحب ذرا ہاتھ ہوڑا رکھیو، مڑے میری گل نہیں مانتے پے. ہاتھ ذرا ہوڑا رکھیو، اے 2 دن دی گل ہے، ذرا خوشی مشی کرنی ہے، ذرا فتوہ نہ لائیو. اج کل الحمدللہ مولوی مٹھی والے نہیں،
تسی کہو جی تسی جی ہو جو مرضی ہو جاؤ اسی تے اے ہی کہنا ہے جے اے بخشے گئے تے گل سنو تقریر میں کر رہا ہوں یہ سننی ہے تے ٹھیک ہے تے نہیں تے پھر پیر صاحب نو کہنے ہیں دعا کران دسو اچھی دسو باپ بھی کہہ رہے ہیں ایک گل سنو بھائی صاحب باپ چٹی داڑھی لے کے نا تے ترلے منتہ کردہ پھر دے او پتر میری چٹی داڑھی دی لاج رکھو اے کنجر خانہ نہ پاؤ عزت والا کام کرو ساری زندگی میں مسجد جا کے تہجد پڑھدا رہا میں نماز پڑھدا رہا میری عزت دا خیال کرو بیٹا کہندا ابا تو چپ کر کے بے تے جدو بے بس ہو جاندہ ہے نا اللہ فرماندے نا اوے بندیا تیرے باپ دی چٹی داڑھی دی میں حیا کرنا پر تو نہیں کردا تنو اپنے باپ دی حیا نہیں آئی منو تیرے باپ دی چٹی داڑھی دی حیا آندی ہے سچی گل پوچھو تے اے بابے اون ہے کہ جنہاں نو کار جان تے کروں بھی بد دعاواں کیونکہ انہوں نے کار بھی جا کے آرام نہ بہنا نہیں تے نواں بد دعاواں دندیاں نے تے مسیتے آن تے مولوی نو آرام نہ رہن دینا نہیں تے مولوی بد دعاواں دینیاں نے لیکن گل سنو توڑے حق دی گل کر رہا یا اللہ انہاں نو ہوندا پھر بھی کچھ نہیں ہوندا انہاں نو پھر بھی کچھ نہیں اللہ فرماندے نا میں نہیں ہوندا یا اللہ کیوں فرمایا ٹھیک ہے دینے مولوی نو بھی گلہ کر دینا ہے کارناؤں نال بھی گلہ کر لیں دینا ہے لیکن جدو رات نو چٹی داڑھی لائے کے میرے سامنے آ کے ہاتھ پہ لان دینا ہے میں ساری بد دعاواں دا اثر دعاواں وچ تبدیل کر دینا یاری دے نال لاج نے وفا کرنی ہے اور اگر سانو جس انداز چ حضور نے مرن دا ول دسیا اسی اونج نہ مرے قبر ساڈی تنگ حشر دا میدان ساڈا اوکھا حساب کتاب ساڈا اوکھا بڑی مشکل گھڑن آ جائے گی بڑی مشکل مرحلہ آ جائے گا آج بندے نو پوچھو جناب سناؤ کی حال ہے جی اللہ نے 7 پتر دیتے نے ماشاءاللہ جی اتنے بیٹے نے اور دوسری گل بھی سنو فلاں زمین بھی میری ہے فلاں جائیداد بھی میری ہے فلاں رقبہ بھی میرا ہے فلاں محلہ بھی میرا اور دکان بھی میری ایک اللہ والا نے شہر گئے تے جا کے اپنے مریدہ نو کہنے لگے مرید کہنے حضرت جی تو انہوں ملنا ہوئے تے کتھے ملیے فرمایا شہر آ جائے ہو تے شہر ایڈا وڈا جی کتھے آئیے فرمایا چوٹیاں دے محلے آ جائے ہو وہ چلے گئے شہر مرید گئے پچھے دے جا کے پوچھن شہریاں نو کہن جی چوٹیاں دا محلہ کی انہوں نے کہا اچھا انہا اتفاق ہو گیا چوٹیاں دا آپس وچ کہ رل کے محلہ ہی وکھرے پا لے ایتھے کوئی چوٹیاں دا محلہ نہیں نہ کہ ساڑھے پیرو مرشد نے کہا ہے چوٹ نہیں بول سکتے آپ اسی جنہ مرضی چوٹ بولیے لیکن پیرو مرشد ساڑھا ایک گمان ہے کہ چوٹ نہیں بول سکتے انہوں نے کہا جی نہیں جی اتھے پھر چوٹیاں دا محلہ کوئی نہیں کھپ ہار کے قبرستان سے نکلے دے حضرت انہیں اتھے بیٹھے نے حضرت جی سانو ہی ہاتھ کرا چھڑے آئی تو انہوں جگانا بھی تے ہے نا سانو ہی ہاتھ کرائی کی ہویا بھئی تسی کیا سی جی چوٹیاں دے محلے تسی قبرستان سے بیٹھے ہو فرمایا انہاں نو بڑا چوٹا کیڑا ہے ایک قبر والا کہندہ سی جائیداد میری ہے 10 کی دے کول ہے ایک کہندہ سی بیٹے میرے نے 10 کی دے کول ہے کہندہ سی جائیداد میری ہے 10 کی دے کول ہے کسے کول کوئی چیز کسے کول کچھ نہیں فرمایا انہاں نو بڑا چوٹا کیڑا ہے اور دوسری گل بھی سن لو اج موقع ہے اپنے رب نال یاری لان دا اج مولوی تہانوں پھڑ پھڑ کے نا تے رب نال ملاقات کرانا چاہندے نے پر ساڈے کو ٹائم نہیں کوئی اللہ والا بستی پھر رہا تھا جی کی کر رہے ہو فرمایا صلح کروا رہے ہیں کی دی جی 2 فریق نے کی بنے ہیں ایک مندہ دوسرا مندہ ہی نہیں فرمایا کیڑا مندہ ہے تے کیڑا نہیں مندہ فرمایا رب تے مندہ پہ ہے بندے کو منن لئی ٹائم ہی نہیں ہے چند دن بعد قبرستان سے ملے حضرت جی کی کر رہے ہو فرمایا اوہی کم صلح کروا رہے ہیں کی بنے ہیں ایک فریق من رہے ہیں دوسرا مندہ نہیں کون مندہ تے کون نہیں مندہ بندہ تے مندہ ہے پر رب نہیں مندہ اس قریب کے حضور اللہ کہہ رہے ہیں آ میرے بندے میرے نال صلح کر اور سانو اپنی جوانی تے مان ہے
अज बंदा बिस्तर ते पै गया ओही कामयाब है जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह कह गया। 12 नहीं बजे जी। बिस्तर ते पै के अखियां खुलियां ने इशारा नहीं कर सकता, हाथ मौजूद ने अपनी बेटी दे सर ते दस्ते शफकत नहीं रख सकता, पैर मौजूद ने उठ के टुर नहीं सकता, अपनी जुबान मौजूद है, अपनी बीवी नू कोई हौसला अफजाई नहीं कर सकता, कोई लब नहीं हिला सकता। अज बंदा बेबस हो गया है। अल्लाह कहते ने बंदिया तू ओ होइए ना, तेनू अपने सीने ते बड़ा मान है, तेनू अपनी गुफ्तगू ते बड़ा मान है, तेनू अपने हुस्न ते बड़ा मान है। तू कहंदा सी मैं जड़ी पंचायत दे अंदर मैं गल कर जावा, कोई होर चौधरी उत्थे बोलदा कोई नहीं, जेड़ी जगह ते मेरी गल आ जावे कोई तस्लीम करन तो इनकारी नहीं हुंदा। अज वेख ना तेरी हालत, अपनी औलाद भी तेरे कोल मौजूद है, तेरे बच्चे तेरे कोल मौजूद ने, तेरी घर वाली तेरे कोल मौजूद है, सामने खाना भी मौजूद है। पहले एक जग बना के रूह अफजा अकेला ही पी जांदा सी, अज चमचियां नाल तेरे मुंह विच पानी जा रहा है, अद्धा अंदर जा रहा है, अद्धा बाहर आ रहा है। ऐ बंदिया ख्याल कर ते वेलो दस, जदों मेरे घर चों आवाज आंदी सी हैया अलस सलाती हैया अलस सलाती, ते तू कहंदा सी मेरी दुकान दा वक्त है, तू कहंदा सी मेरी खेती बाड़ी दा वक्त है, तू कहंदा सी मेरे बिजनेस दा वक्त है, तू कहंदा सी मेरी तिजारत दा वक्त है, तू कहंदा सी मेरे दफ्तर दा वक्त है, तेरे कोलों ते मरन वास्ते भी टाइम कोई नहीं। अज जरा इजराइल आन लगे, अल्लाह फरमान के जरा पिछे ते हटना, मैनू अपने बंदे दे नाल गल कर लैन दे। ऐ बंदिया क्यों मिलया टाइम तेनू, क्यों मिलया वक्त तेनू, किस तरह मिल गया टाइम तेरे कोल? तू अज मैनू उठ के मेरे नाल गल कर। जेड़ा बेटा तेनू बाप कह के पुकार दे, जेड़ी बेटी तेनू पापा कह के पुकार दिए, जेड़ी बीवी तेनू सरताज कह के पुकार दिए, अज तू किसी नाल भी गल नहीं कर सकता। आना जरा मेरे नाल गल कर ले। बंदिया मैं तेनू सेहत अता की थी पर तू कदर नहीं की थी, मैं तेनू जवानी अता की थी पर तू कदर नहीं की थी, मैं तेनू तंदुरुस्ती अता की थी पर तू कदर नहीं की थी, मैं तेनू तेरी पेशानी इसलिए अता की थी सी ताकि मेरे सामने झुका के रखे, मेरे सामने बिठा के रखे। तेनू जुबान इसलिए अता की थी सी, जुबान तेरी होवे तराना मेरा होवे। हर चीज तेनू मैं दिती सी, उठ जरा मेरे नाल गल कर। बंदा बेबस हो गए, थोड़ी माइक की आवाज खोलो, बाकी ठीक है। बंदा बेबस हो गया है, अज उदा वस नहीं चलता पिया, बंदा अखियां बंद करने लई तैयार, पर मौत की हालत, मौत की गड़गड़ाहट उन्होंने अखियां बंद नहीं करन दे रही। नहीं नहीं मैं मुख्तसर करदा जावा। इधर अख बंद हो गई, हुन की करना है? ये चलता सी 5000 वाला सूट पा के, शादी च जाए ते 10,000 वाला सूट पा के, हुन इदा की करना है? 5000 वाला मिलेगा या 10,000 वाला मिलेगा? मैं नहीं नहीं बाजार विच चला जा, वो तो हल्का जिहा लट्ठे दा कपड़ा लैके आना जिहड़ा इनू पवाना है, पर जिहड़ा पहले पाया उतार के दस, वो भी कैंची नाल उतारिया जांदा है। जिन्हों गुसल देन दी
بیماری آئے کدی لائف بوائے استعمال کرنا کدی لکس استعمال کرنا کدی اچھے اچھے شیمپو استعمال کرنا اٹھنا دے اپنی مرضی دے نال دس آج تینوں کیڑا صابن لا کے غسل دئیے پر تیرے وس دی گل کوئی نہیں کوئی تینوں دس دی ٹکیا لے آ کے غسل دے دوے تو بھول دا کوئی نہیں تیرا کپڑا کسے سامنے کھل جائے تینوں حیا آ جاندی ہے تینوں شرم آ جاندی ہے آج تینوں کوئی پتہ نہیں تیرے کپڑے کون اتار دا پہ ہے تینوں غسل کون دے رہا ہے تیرے جسم تو محل کون اتار دا پہ ہے اور تیرے نال گلہ کون کر دا پہ ہے آج تو بے بس کھڑا ہے تینوں کپڑے پوان والا بھی کوئی ہور تیرے کپڑے اتارن والا بھی کوئی ہور تینوں غسل دین والا بھی کوئی ہور ادھر کپڑے پوا کے بیٹا بھی گڑی تے نظر لا کے بہ جائے بھائی بھی گڑی تے نظر لا کے بہ جائے رشتہ دار بھی گڑی تے نظر لا کے بہ جان اپنے بھی گڑی تے نظر لا کے بہ جان بیگانے بھی گڑی تے نظر لا کے بہ جان ادھے جنازے دا ٹائم ہویا کہ کوئی نہیں تو کہندہ ہے جڑی محفل چ میں بہ جاواں میرے یار مینوں اٹھن نہیں دیندے آج تیرے یار تینوں روکن واسطے تیار کوئی نہیں تیری چار پئی اٹھا کے تینوں قبرستان تے جنازگاہ ول لے کے جاندے نے اعلان ہوندا ہے جی فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے ادا جنازہ ہے کی مطلب او دے واسطے دعائے مغفرت کرنی ہے امیر بھی آ جاؤ غریب بھی آ جاؤ مولوی بھی آ جاؤ پیر بھی آ جاؤ اچھے بھی آ جاؤ نیویں بھی آ جاؤ سارے آؤ تے آ کے دے واسطے سفارش کرو کدے اگے کرنی ہے بولو بولو کدے اگے کرنی ہے اللہ کے کرنی ہے سامنے پہ آ تیری نماز پڑھی جا رہی ہے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ انہوں بخش دے مقتدی کہہ رہے ہیں اللہ انہوں بخش دے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سفارش چل گئی میری مغفرت چل گئی یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے گاؤں میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھائیں مولا عبدالوحید صاحب دمتھل میں کوئی فوت ہو تو قاری اسلم صاحب پڑھائیں خوش قسمتی کی بات ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھانے والا بیٹا ہو خوش قسمتی کی بات ہے میں اپنے سمیت کہتا ہوں جن مولویوں کو تم جنازے کے لیے بلاؤ گے صرف جنازہ پڑھائیں گے لیکن اگر باپ کا جنازہ پڑھا تو بیٹا کھڑا ہوگا تو خون کے آنسو روئے گا اللہ سے اللہ جی میں میرے تیرا ہم کیتا ہے انج تو انہاں تیرا ہم کر دے اے میرا باپ اے میری ماں اے میرا بھائی اللہ مینوں بچپن تو قرآن سکھا کے گئے نے اج میں قرآن دا حافظ بن گیا ماں اللہ میرا حق بندا ہے میرا باپ قبر وچ ہووے تے میں دعا کراں میری ماں قبر وچ ہووے تے میں دعا کراں میرا بھائی قبر وچ ہووے تے میں دعا کراں باقی رہ گئی یہ گل دل شکستہ جو جوڑ دیتا ہے بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے جود و کرم کے کیا کہنے لا کے مانگو تو وہ کروڑ دیتا ہے تیرا جنازہ پڑھیا گیا قبرستان سے لے کے چلے گئے اتھے قبر وچ کوئی نہیں اتریا اپنا بیٹا اترے اپنا بھائی اترے اٹھا کے اندر رکھے اگر بازار جاویں تیرے تے کوئی چھٹ پا دے تیرے تے کوئی تھوڑی جی مٹی لا دے انہوں گالیاں دینا شروع ہو جائے انہوں قتل کرن دے در تے آ جائے اے بندیا آج تو اتنا بے بس ہو چکے تیرے تے منہ مٹی پائی جا رہی ہے تو ہلدا بھی کوئی نہیں تو بولدا بھی کوئی نہیں تو احتجاج بھی کوئی نہیں کردا تو گڑ گڑاندا بھی کوئی نہیں مٹی پا کے چاہیدہ تے سی بیٹا کھڑا رہندا چاہیدہ تے سی بھائی کھڑا رہندا چاہیدہ تے سی تیرا نواسا کھڑا رہندا ہر کوئی تنو تنے ہاتھ نہا چھوڑ کے آ رہے ہیں اس پوائنٹ سے غور کر ادھر فرشتے آ گئے آگے کہنے مر ربو کا تیرا رب کون ہے تو کاش ہم نے رابعہ بصریہ کی طرح تیاری کر کے جائیں پوچھا رابعہ بصری تیرا رب کون ہے
کسی خواب میں آئی بتایا اللہ دے بندے بھیجے ہوئے فرشتے منو کہہ رہے تیرا رب کون ہے؟ تو میں کہا تسی کتھوں آئے ہو؟ تسی کتھوں آئے ہو؟ تو کہنے جی اسی آسمانہ تو آئے ہیں. فرمایا اچھا انی دوروں آئے ہو؟ تو رب نہیں بھولیا. تو میں زمین تو 2 ہاتھ تھلے آ کے رب نو کیویں بھول سکنی ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے میرا ہر کام کرنے والا اللہ ہے، تو وہ اللہ کو بھولے گا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ نے میرا ماتھا اس لیے بنایا ہے کہ رب کے سامنے ٹکاؤں، رب سے لگاؤں نہیں. جنہ جنہ متھا لایا ہے اللہ نے غرق کیتا ہے، تباہ کیتا ہے. نمرود ہوئے، فرعون ہوئے، ابو جہل ہوئے، ابو لہب ہوئے. جنہ متھا ٹکایا ہے رب نے اونچا کیتا ہے، رب نے اعلیٰ کیتا ہے. مر رب کا تیرا رب کون ہے؟ جے کوئی من کے گیا ہوئے گا دے کی کہے گا دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے. مشکل دی ہر گھڑی وچ ہم دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے. میں توڑے عقیدے دی ترجمہ نہیں کر رہا، میں یہ ہوئی عقیدہ دسنا چاہنا جڑا میرا عقیدہ بھی اے جے توڑا عقیدہ بھی اے جے. ہو کے خدا دا بندہ، سارے بولو، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسی تو، ہو کے خدا دا بندہ منگا میں کیوں کسی تو. ہر ویل میرا کردہ ہر کم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے. جدہ رب کون جواب دے گا؟ میرا اللہ رب میرا ہے. دوسرا سوال آئے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ اللہ دی قسم جنہیں دنیا بچ حضور نل پیار کیتا ہوئے گا، جنہیں نبی نل وفا کیتی ہوئے گی، اٹھے تے نبی دی سنت دا خیال کرے، بیٹھے تے نبی دی سنت دا خیال کرے، شادی ہوئے تے نبی دی سنت دا خیال کرے، خوشی ہوئے تے نبی دی سنت دا خیال کرے، غمی ہوئے تے نبی دی سنت دا خیال کرے، گھر دے اندر بچے ہون اوتے بھی نبی دی سنت دا خیال کرے، تیری تجارت ہوئے تے نبی دی سنت دا خیال کرے، تیری زراعت ہوئے تے نبی دی سنت دا خیال کرے، تیرے بیوی نال معاملات ہون تے نبی دی سنت دا خیال کرے، تیرا کمانا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا کھانا، تیرا پینا انج ہوئے جویں میرے نبی دی سنت کہندی ہے. تے فوری جواب دے گا میرا نبی محمد ہے. اور اگر حضور سے بے وفائی کی ہوگی، اگر نبی سے یاری نہیں لگائی ہوگی، دنیا میں بڑے بڑے علماء کے بیانات سنے، ختم نبوت پہ نوجوانوں کو چیختے سنا، کوئی پرواہ نہیں جی، اسی تے اپنی پارٹی ویکھنی. خدا کی قسم عزت والی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت والی پارٹی دنیا میں بھی اللہ رسول کی ہے اور آخرت میں بھی، بولو بولو سارے، آخرت میں بھی اللہ اس کے رسول کی ہے. اور عزت چاہتے ہو تو حضور کے ساتھ وفا کرو، عزت چاہتے ہو تو نبی سے یاری لگاؤ. ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟ بھئی نبی کے ساتھ یاری لگانے پہ اللہ تجھے جو عطا کرے گا نا جا کے قبر میں پتہ چلے گا. جدو نبی دی پہچان ہو جائے گی اللہ کہے گا ٹھیک ہے جنت دی کھڑکی کھول دو، جہنم دی کھڑکی کلوز کر دو، جنت دی خوشبو آئے گی، تیری میری موج لگ جائے گی. آگے حشر کا میدان آئے گا. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا حشر میں کیا ہوگا، تجھے کیا پتا حشر کی گھاٹی کیا ہوگی. اور یہ بھی حضور نے فرمایا اس دن وجود پہ کپڑے نہیں ہوں گے. امی عائشہ صدیقہ نے کہا کوئی ایک دوسرے کو دیکھا گیا نہیں، فرمایا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی بڑی ہوگی.
کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور اس دن حضور نے فرمایا لائن لگی ہوئے گی اور ہر بندے دی خواہش ہوئے گی کہ سجے اچھا عمال نامہ مل جائے، دائیں ہاتھ میں عمال نامہ مل جائے۔ اور ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جنہوں سجے اچھ مل جائے گا، رولا پاندہ نظر آئے گا، نعرے لاندہ نظر آئے گا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگو ویکھو میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے منو اعمال نامہ سجیت وچ عطا کیتا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی لم اوتا کتابی، اللہ دیندہ نہ تے بہتر سی، ملدہ نہ تے بہتر سی، یا اللہ ہندہ نہ میرے کلو عمال نامہ تے بہتر سی۔ بھائی اسیر کی بات پہ بات کرتا ہوں، جن ہستیوں کے بارے میں تم آج سمجھوتا کر جاتے ہو، کوئی گال نہیں جی چلو صحابہ بھی معاف کر چھڑ دے سی تو سانوں بھی ہاتھ ہولا کر لینا چاہیے۔ آج ہر فرقہ ہر امت چل کے میرے نبی کو آئے گی، ہر نبی کو ہو کے آئے گی، آخر وچ میرے نبی کو آئے گی، آگے کہے گی سونیا ساڑی گل پوری کر، رب نال گل کر، ساڑی سفارش کر، جنت دینی اللہ دی مرضی، جہنم دینی اللہ دی مرضی، پر اے حساب تے شروع ہوئے، اے سختی دا دل تے ٹل جاوے۔ میرے آقا انہوں اے نہیں کہن گے تو میری جماعت دا کوئی نہیں، تو واپس چلا جا، تو میری امت دا کوئی نہیں، تو واپس چلا جا۔ ہر نبی دی ہر امت آئے گی، میرے نبی کو آ کے سفارش کرے گی، آقا فرمان گے ٹھیک ہے مینوں ہنے اپنے رب نال گل کر لین دو۔ میرے آقا سجدے چ پین گے، جڑی اللہ کلمات سکھائے گا انہاں کلمات نال اللہ دی تعریف فرمان گے، تے جدو اللہ نبی دی زبان دی تعریف سنن گے، میں کما کہ میں حمد بیان کیتی، پیر صاحب کہہ کے میں حمد بیان کیتی، علامہ اقبال کہے کہ میں حمد بیان کیتی، بھائی حسیب کہے کہ میں حمد بیان کیتی، عبدالوحید قاسمی کہہ میں حمدیہ اشعار لکھے۔ اللہ دی قسمیں میری تیری حمد بیان کرنا اور چیز ہے، زبان مصطفیٰ دی ہوئے حمد خدا دی ہوئے۔ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ سنی جا رہا ہے، سنی جا رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نبی نے دل کردہ بغیر منگن تو دیئے، تو یا اللہ تڑپانا کیوں ہے انہا، رولانا کیوں ہے انہا؟ اللہ فرماندے نے میں دسنا چاہنا کائنات میں کہ جے میں میرے نبی جیا سونا کوئی نہیں، نبیوں میں نبی ایسے۔ چلو ٹھہرو، سبحان اللہ دنا شیر تے سبحان اللہ زیادہ لگ دی ہے، میں اگلے چکر آواں گا تو پھر انشاءاللہ پڑھاں گا، پھر تی سبحان نہیں تواڈی کلے نال گل نہیں بننی۔ او جناب صدر صاحب وہ مشہور ہے نا کہ ایک مراسی دا نا ٹھولکی وجان والا کدھے ونڈ چل گیا تے دیہڑیاں نے دن سے انہیں کہا جی میں ٹھولکی تے وجانی ہے تے کراں کی، ان کے چلو بازار جانا کوئی ٹھولکی والا بندہ لب لینا، وہ ایک پٹھان ملیا، خان صاحب مزدوری کرے گا؟ جی مزدوری کے لیے تو پیدا ہوا ہے، تو ان تنوں ویسے چاہیے تھا کہ مزدوری کر لینی چاہیے۔ پٹھان کو بات کہہ رہا ہوں، پٹھان کو، خان کو کہہ رہا ہوں، اس خان کو جو کرائے پہ لے کے آئے تھے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کرے گا، کرنا کیا ہے؟ بس میں نے قوالی کرنی ہے، آپ نے ڈھولکی بجانی ہے، لو یہ تو کام ہی کوئی نہیں، چلو۔ اب جا کے اس نے قوالی شروع کی اور یہاں سے شروع کیا کہ میں آؤں مدینے، میں جاؤں مدینے۔ جب اس نے 20-25 مرتبہ یہی کہا نا کہ میں آؤں مدینے تو آؤں، خان دیکھتا رہا غور سے، کہتا یار ہم تو ایک مرتبہ نہیں جا سکتا، یہ بار بار جا رہا ہے۔ جب وہ باز نہیں نہ آیا تو ان کا کھانا خرابہ کا بچیا، اتنی دفعہ مدینے جاتی ہے، اتنی دفعہ آتی ہے، کرایہ تیرا باپ دیتا۔ اس واسطے کرایے تے بندے تو نال لے آ نہیں سکتے سبحان اللہ کہنے واسطے، پانڈا پھوڑ دن دینے، تسی کہنی ہے اور اچھی کہہ دو نبیوں میں نبی ایسے
इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। इंज करके मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जहाँ से शुरू कहो, जिधर मर्जी ले जाओ, ये समुंदर है। लेकिन मैं आज जो आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह दे नबी सजदे च पैणगे, या अल्लाह क्यों रुलाना वा? फरमाया मैं दुनिया नू दसना चाहना, इदे वर्गा सोना भी कोई नहीं, इदे वर्गा मेरे को मंगता भी कोई नहीं, ना इदे वर्गा किसी नू लेना आंदा है ते ना मेरे वर्गा किसी नू देना आंदा है। हो के तो सारे नबियों वालों आए ने ना, पर आके इत्थे क्यों ब्रेक लगी है? क्यों? जेड़ा इनू वल आंदा किसी होर नू नहीं आंदा। अल्लाह फरमानगे इरफा रसका या मुहम्मद, सोनिया सिर ते चुक गल ते कर सिकरी तेरी मोड़ी है। रब ने करम दी शान करनी है। मैं भी तो यार बज़मे हसान दा रुकना, जे मैं हिस्सा ना पाया तुसीं कहना जी आए तो बज़मे हसान दी महफल च सी, कोई नात नहीं पढ़ी। कहो सुभान अल्लाह। रब ने करम दी शान करनी है, जद महबूब ने हाँ करनी है। रब ने करम दी शान करनी है, जद महबूब ने हाँ करनी है। बख्श दे उम्मत मेरी मौला, अगली गल मैं तां करनी है, अगली गल मैं तां करनी है। रब ने फजल दी शान करनी। सोने सिर चुक, पहले किसी नाथ खान देते नहीं, मनु दे रहे हो माशाल्लाह। सदर देखो बज़मे हसान का पैसे दे रहा है मौलवियों को। कहो सुभान अल्लाह। और उची कह दो। आका सुर चुक के कहणगे परवरदिगार, ये सारे मेरे कोलो चल के आए ने। अब मैंने जो आयत पढ़ी वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, अब देखना जहाँ जो पहला मुती था उसकी बात सुनो। अल्लाह फरमानगे सोनिया है कौन है जिदा मैं हिसाब लवां, है किसी दी औकात मैनू हिसाब देवे। आका कहणगे या अल्लाह गल ही कोई नहीं, जे तुसी नहीं बोले तो तुहाडी भी गल ही कोई नहीं। अल्लाह गल ही कोई नहीं, मैं हुणी लेके आना वा। मेरे आका चल के जाणगे अबू बकर वल, उठ अबू बकर मेरे नाल चलना है। आका मक्के विच किया मैं नाल नहीं कीती, आका गार विच किया मैं नाल नहीं कीती, आका सफर विच किया मैं नाल नहीं कीती, आका हजर विच हुक्म दिता है मैं नाल नहीं कीती, आका बदर विच किया मैं नाल नहीं कीती, उहद विच किया मैं नाल नहीं कीती, खंदक विच किया मैं नाल नहीं कीती, हुनैन विच किया मैं नाल नहीं कीती, आका हिजरत लई किया मैं नाल नहीं कीती। ऐ मेरे महबूब पर अज दसना मैं अबू बकर नू कित्थे लैके जाना है? आका फरमानगे तेरा हिसाब दिलवाना है। अज दा बंदा हुंदा दो चार नमाज़ां पढ़ के दूजे ते फतवे ला दिंदा, तेरे ते मुकद्दरां च नमाज ही कोई नहीं होनी, तेरे मुकद्दर च जहन्नम लिखी जा चुकी है, तेरा ते बलना ही कुछ नहीं। अल्लाह ही तेनों पूछेगा। ये ते अबू बकर मेरे नबी दा पहला मोती है, मेरे नबी दा पहला उम्मती है। आका मेरे पल्ले ते है ही कुछ नहीं, आका मेरे कोल ते है ही कुछ नहीं। मेरे नबी फरमान गए अबू बकर तेरा पल्ला या खुदा जान दे या मुस्तफा जान दे।
تسی میرا نعرہ لاؤ گے پھر کرسی چھڈن نوں دل نہیں کرے گا. توجہ اوتھے کالے بھی ہون گے. میں نے شروع میں کہا نا کہ کافر مسلمان الگ الگ نہیں ہوں گے, سارے کٹھے آئیں گے. جڑے کہندے سی ہر جگہ تے نال نال رہندا وہ بھی اتھے آن گے. تے انج کر کے جدو ابو بکر نوں لیا کے حضور پیش کرن گے نا تے میرے جیسا امتی تے اتھے بھی کھلو کے کہے گا میرے آقا میرے رہبر صدیق اکبر صدیق اکبر صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر صدیق اکبر رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی براتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر. وہ بھی کالے کہن گے اسی تے انہوں ایویں سمجھ دے رہے اج ساڈے مومنہ دی جان بھی ابو بکر دی وجہ نال چھٹنی ہے. اسی اپنے آپ نو مومن کہندے رہے, سب تو بڑا مومن تے صدیق ہے. تے اوتھے بھی کرن گے آئے غلطی ہو گئی. ایک کربلا چ غلطی کی تھی دوبارہ ہونے بعد صدیق دا انکار کر کے غلطی کر لیں. تے آج ایتھوں تے چھٹ جاواں گے حساب تے ہوئے گا پہ جی صدیق نہیں راضی تے پھر جنت نہیں ملنی. صدیق نہیں راضی تو علی بھی نہیں راضی. جب علی راضی نہیں ہوگا تو جنت کہاں سے ملے گی. چلو اے بھی ابو بکر دا پلا ہوئے اے اتھے کہنے گے ابو بکر تیرا پلا ہوئے ہے سبا نیزے تے سورج ہے اتھو تے جان چھڑائی ہے نا. تے ابو بکر نے کیا تنو آکے اسی دنیا تے میرے نال میرے نبی نال یاری لالو دنیا دے تپیاں تمہیں جان چھٹ جائے گی, جہنم دے کوڑیاں تمہیں جان چھٹ جائے گی. ابو بکر کا اللہ فرمان کہا انہوں لے کے آیا لے جا واپس. انہیں ساری زندگی ساڑھے نال لیکھا نہیں کیتا, اسی دے نال لیکھا کیویں کر سکنے ہیں, لے جا واپس. ابو بکر دی برکت دے نال میرا تیرا حساب شروع ہو جائے گا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جنہیں حضور کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی. دوجہ کون ہے جی عمر آگئے. اول من یسلم علیہ عمر, جس کو قیامت کے دن رب سب سے پہلے سلام کرے گا اسے عمر کہتے ہیں. عمر جو ہی آئیں گے نا رب کے دربار میں اللہ فرمان گے السلام علیکہ یا عمر. جنہوں اللہ سلام بھیجے تیرا بونکنا انہوں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تیجے عثمان آن گے اللہ فرمانے جلدی جلدی حساب لو. جلدی کیوں ہوا سبب لکھا ہے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام عید کے موقع پہ گھر تشریف فرما تھے. پوچھا عائشہ کچھ ہے تو کہا کچھ نہیں. صبح بھی بریک فاسٹ وکھرے کر دیو, لنچ وکھرے کر دیو, ڈنر وکھرے کر دیو, درمیان جڑی جڑی انی پان دیو تو انہوں پتہ ہے. پھر بھی رب دے سامنے جا کے سر نہیں رکھ دے. تو میرے نبی کی کیا عالم ہے. چند کھجورے جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا طور طریقے درویشی کے ہیں اور منصب سلطانی کا. آج میرے نبی دے گھر فاقہ ہے. آقا نے فرمایا عائشہ میں نماز پڑھن نہیں جاننا, اللہ دے گا تے محمد کھائے گا. واپس آئے تو گھر میں کھانوں کا ڈیر لگا. فرمایا کہاں سے آیا ہے. حضور تو آڈے دورے دماد نے بھیجے ہے. ہاتھ چک کے دعا کی تھی اللہ ادھے نال حساب جو آسانیاں کر دے. میں عثمان نال راضی ہو گیا, اللہ تمہیں ادھے نال راضی ہو جا. خلفاء راشدین میں آخری شعر
ہوں تو کہہ چھوڑو یار جڑے کہندے نے ہن جان چھٹ جانی چاہیے اچھی کہو سبحان اللہ یہی پتہ کرنا سی بس خلفاء راشدین میں عثمان بھی پیارے تمہارے ہیں دماد کے جو محبوب ہمارے آقا کو میں نے دیکھا کرتے ہیں حیا ان کا نہیں کرتے حیا ان کا نہیں کرتے حیا ان کا جو عقل کے مارے جو عقل کے مارے ہیں حضرت عثمان دا حساب ہوئے گا جلدی جلدی ہون آگے آئے نعرہ حیدری والا پیر علی ناراض نہ ہو جی گل کہہ جائیں ایک تسی ناراض ہو جائیں کنویں نمبر تے علی آئے نے نعرہ تسی دوجے نمبر تے کیوں لا دیں ان سے ہم شکوہ کریں تو بنتا ہے اپنے سنی بھائیوں سے کریں تو نہیں بنتا جب حضور کا نام آئے تو ساتھ صدیق آئے ساتھ فاروق آئے ساتھ عثمان آئے پھر میرا تیرا پیر علی آئے کیوں جب علی کو تم ہٹا کے آگے لے جاتے ہو خدا کی قسم تم سے علی بھی راضی نہیں ہوتا اور اس کا مطلب کیا یہ نہیں کہ یہ محبت میں لگاتے ہیں ہمیں پکا پتہ لیکن ایک بات ہے جس چیز سے دشمن فائدہ اٹھائے جس چیز سے جس تیرے قول سے تیرے نعرے سے تیری بات سے دشمن فائدہ اٹھائے قرآن اس چیز کا گواہ ہے کہ اللہ نے وہ لفظ کہنے سے منع کر دی قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا پہلے کیا ہوتا تھا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے چہرہ تو سارے دیکھتے بعض دفعہ حضور ہماری طرف ذرا خیال کرنا ہم تک آواز آئے صحابہ کہہ رہے تھے رائنا ہماری رعایت کیجئے گا ایک عبرانی زبان کا بندہ غالباً اس نے کہا آواز کھینچ کے کہا رائنا اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارا چرواہا حضور کی گستاخی کی عاشق رسول کو چپ نہیں رہ گیا عبداللہ بن مسعود نے زور دی چپیڑ ماری آج کہتے ہیں جی ہاتھ ہوڑا ہونا چاہیے میں کیا عبداللہ بن مسعود نے کون سمجھائے کیوں اندر عشق ہوتا ہے نا جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے لبوں پہ مہر خاموشی دلوں سے یاد کرتے ضروری تو نہیں کہ رولا پاؤ دے تاں عشق دا پتہ چل رہا ہے عبداللہ نے تھپڑ مارے اور چیخا نبی جی یا دیکھو جی میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں منافق سی نا کہنے لگا جی جو ایک کہنے نا وہی میں کیا ہے عبداللہ بن مسعود بڑے تڑپے حضور انہیں گستاخی کیتی ہے حضور نے فرمایا نہیں رحمت سے نا حضور فرمایا نہیں عبداللہ جو تسی کہندے وہی کیا ہے پر اللہ نے میں کیا دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لفظ تو فرمایا ابو بکر تو لے کہ آخری صحابی تک میرا اعلان سن لے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا آج تو بعد رائنا نہیں کہنا وقولوا انظرنا میں یہ کہتا ہوں کہ جس نعرے سے دشمن خوش ہو وہ نعرہ کبھی نہیں لگانا چاہیے آپ نے نعرہ تکبیر لگانا ہے نعرہ رسال لگانا ہے ہمارا اپنا اختلاف ہے لاکھ اختلاف ہوں ہم جو مرضی جواب دیں لیکن جب تیسرا نعرہ آئے تو یا نعرہ خلافت راستہ لگاؤ یا نعرہ تحقیق لگاؤ تاکہ پہلے چاروں کا نام آ جائے پہلے بولو ناراض نہیں ہوگے پکی گل ہے نہ رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے سرکار ضروری نے مومن جنت جے تو جانا ہے وہ بھی رکھ لے تو پنج تن دی جنت جے تو جانا ہے وہ بھی رکھ لے تو پنج تن دی پل جانو جے ملدائے پل جانو جے ملدائے پہلے چار ضروری
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.